بے وجہ کسی کو تکلیف دینا اور کسی کو پریشان کرنا اسلام نے اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے اور منع کیا ہے، بلکہ کسی کی تکلیف کا اتنا احساس کیا اسلام نے کہ حضور نماز فجر پڑھایا کرتے تھے تو عورتیں بھی نماز میں شامل ہوتی تھیں۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، جب زمانہ گزرا اور مرور زمانہ کے ساتھ فتنہ پیدا ہوا تو آپ نے روک دیا کہ عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں۔ تو پہلے مسجد میں عورتیں آیا کرتی تھی، حضور تلاوت کیا کرتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ کسی عورت کا بچہ جو اس کے ساتھ آ گیا ہوتا وہ روتا، تو حضور علیہ السلام اس عورت کے دل کی نزاکت کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے قرات کو مختصر کر دیتے، اس لیے کہ اب بچہ رو رہا ہے تو ماں کے دل کو تو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو حضور علیہ السلام قرات کو مختصر کر دیتے۔ آج ہمیں اس قدر کو سامنے رکھنا ہوگا، اپنے خطبوں کو مرتب کرتے ہوئے بھی اس کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور خلق خدا کو جس طرح ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایک بندہ لاؤڈ سپیکر کھولتا ہے اور یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ ہمسایوں پہ کیا بیت رہی ہے اور جو بیمار ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے جو بچپن سے لے کر آج تک استادوں سے پڑھا ہے اب میں وہ سارا کچھ سنا کے ہی جان چھوڑوں گا۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ حضور قرات مختصر کر دیا کرتے تھے نماز کے اندر، اس لیے کہ جو بچے رو رہے ہیں تو ان کی ماؤں کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی، ان کے دل جوئی کے لیے حضور قرات کو مختصر فرما لیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کا لحاظ، ان چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ آج ہمارے رویے جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں اور ہم شریعت کے مزاج کو بالکل نظر انداز کر چکے ہیں۔ اسلام نے ہمیں حسن معاشرت کا درس دیا ہے کہ ہمارے عمل، ہمارے رویے اور ہمارے کسی بھی طریقے سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس دین کی قدروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے جس کا حصہ یہ ہے کہ وہ حضور کے مہمان بنے تھے اور چند دن انہیں حضور کے ہاں جو ہے وہ مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ کہتے ہیں حضور کبھی رات کو تاخیر سے آتے تو ہم سو گئے ہوتے یا ہم جاگ رہے ہوتے، تو حضور جب تشریف لاتے تو حضور اتنی آہستگی کے ساتھ السلام علیکم کہتے کہ اگر ہم جاگ رہے ہوں تو ہم جواب دے دیں اور اگر ہم سو رہے ہوں تو ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی اس چیز کا حضور خیال اور لحاظ رکھتے تھے کہ سونے والوں کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، چونکہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں، دونوں کیفیتوں میں ایک کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ جاگ رہے ہیں تو سلام نہ کہا جائے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اگر سو رہے ہیں تو سلام کہا جائے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو حضور نے امت کے لیے نمونہ بننا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے آ کے جب سلام فرماتے ہیں تو آواز کو اتنا پست رکھتے ہیں کہ اگر وہ جاگ رہے ہوں گے تو وہ سلام کا جواب دے دیں گے، اور اگر وہ سو چکے ہوں گے تو آواز اتنی پست ہے کہ ان کو محسوس نہیں ہوگا اور ان کی نیند میں خلل پیدا نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اپنے رویے، اپنے عمل اور اپنے کردار کو دیکھیں۔ گھر کے افراد، مہمان، ان کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہونے پائے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے اور یہ اسلامی معاشرت ہے جس کی ہمیں تعلیم دی۔